ابو کامل فضیل بن حسین جحدری اور محمد بن عبید غباری نے کہا، الفاظ ابو کامل کے ہیں۔ ہمیں ابو عوانہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ اس دن کی سختیوں سے کیسے نجات پائی جائے۔ ابن عبید نے کہا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے، اگر ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ آدم ہیں، تمام مخلوق کے والد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس اذیت ناک جگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے، میں اس مقام پر نہیں۔ پھر وہ اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تو اس پر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، یہ میرا مقام نہیں، اور وہ اپنی غلطی کو جس کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا یاد کر کے اس پر اپنے رب کی شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی خالص دوست بنایا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے، اور وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اور اس پر اپنے رب سے شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورات عنایت کی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں، اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے، لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے برگزیدہ عبد یعنی بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کیے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا، تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت یعنی سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا جو میرا رب عز و جل خود مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا، وہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا، میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اپنا سر اٹھائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا، میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے۔ ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا، قتادہ نے کہا، یعنی جس کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 475۔